کیا رہبر معظم پارا چنار کے مسائل سے واقف ہیں، اور اگر واقف ہیں تو اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ اب رہبر معظم واقف تو ہیں وہاں کے مسائل سے، لیکن میرے خیال میں پارا چنار والوں کی ساری خصوصیات سے واقف نہیں ہوں گے یہ پارا چنار والے کس مزاج کے لوگ ہیں، یہ بتانا خود پارا چنار والوں کو زحمت کرنی ہوگی، وہاں جا کے بتائیں کہ یہ کسی بھی بہانے سے لڑ پڑتے ہیں، ان کو لڑنے کے لیے کوئی بڑا بہانہ نہیں چاہیے۔ جیسے پٹرول کو آگ پکڑنے کے لیے کوئی زیادہ جتن کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہمارے سامنے پٹرول پمپ ہے، پرسوں اس کو آگ لگ گئی، پٹرول کو آگ فوراً لگتی ہے، تو وہ ایک پٹرول پمپ کی حیثیت رکھتا ہے پارا چنار، کہ جہاں پر زمین کا جھگڑا ہو تو بھی شیعہ سنی جنگ، ٹیکسی کا جھگڑا ہو تو بھی شیعہ سنی جنگ، دکاندار کا جھگڑا ہو تو بھی شیعہ سنی جنگ، کسی بھی مسئلے پر کوئی بھی جھگڑا ہو جائے، لین دین پر جھگڑا ہو تو شیعہ سنی جنگ، تو ایک پٹرول پمپ کی حیثیت ہے۔ اب جہاں ایسی مخلوق ہو جو ہر وقت لڑنے مرنے کے لیے تیار ہیں، تو رہبر معظم آپ بتائیں کیا کریں، آ کے پارا چنار والوں کا علاج کیا کریں؟ وہ تو نصیحت ہی کر سکتے ہیں نا، کہ وہ تو شروع سے کر رہے ہیں کہ شیعہ سنی تنازع حرام ہے، ناجائز ہے، یہ رہبر کا فتویٰ ہے، اور جو شیعہ سنی جنگ شروع کرتے ہیں وہ نہ شیعہ ہیں نہ سنی ہیں، یہ رہبر کا پکا فتویٰ پارا چنار کے لیے ہے کہ شیعہ سنی اختلاف کو جو ہوا دیتا ہے، امام خمینی نے دیا تھا یہ فتویٰ، وہی رہبر کا بھی فتویٰ ہے کہ وہ نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے۔ خوب اختلاف ہیں شیعہ سنی، لیکن جنگ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر مسئلے پہ جنگ شروع کر دیں ہم۔ زمین کا جھگڑا ہے، زمین کا جھگڑا رکھو، پٹواری کو بلاؤ، محکمہ مال میں، پنجاب میں اتنے جھگڑے ہوتے ہیں زمین کے، زمین کا جھگڑا ہے، زمین کے جھگڑے کو زمینی قانون کے تحت حل کرو آپ۔ پورے پاکستان میں ہوتے ہیں جھگڑے، لیکن وہ عدالتوں میں جا کر حل ہو جاتے ہیں، پنچایت میں حل ہو جاتے ہیں، آپس میں لوگ حل کر لیتے ہیں، لیکن ہر بات کو جنگ شروع کر کے قتل و غارت اور لاشیں گرانا یہ معقول چیز نہیں ہے۔ یہ انتقام لینا، اس قبیلے کے اتنے لوگ مرے ہیں جواباً اس قبیلے کے گن کے اتنے مارنے ہیں، یہ تو کوئی نہ انسانیت ہے نہ شریعت ہے۔ یہ مجرم کو مارو آپ، جس نے آپ کے خلاف جرم کیا اس کو سزا دے سکتے ہو آپ، اس کو حکومت سے سزا دلاؤ، اگر حکومت نے نہیں دی سزا اس کو خود آپ سزا دے سکتے ہو۔ لیکن یہ کہ مثلا انہوں نے 10 سنی مارے ہیں، اس کے بدلے میں 10 شیعہ ماریں گے ہم، یا 100 شیعہ مار دیں گے، یہ کون سی انسانیت ہے؟ مجرم جو بھی ہے، شیعہ ہے یا سنی ہے، جس نے قتل کیا اس کو قتل ہونا چاہیے، صرف اسی کو، اس کا بھائی بھی نہیں قتل کر سکتے، اس کا باپ بھی نہیں مار سکتے، اس کا بیٹا بھی نہیں مار سکتے۔ اگر مومن ہو، مسلمان ہو، سنی ہو یا شیعہ ہو، مسلمان تو ہو، تو اسلام میں تو یہ قانون ہے کہ مجرم کو صرف آپ سزا دے سکتے ہو، قاتل کو، قاتل کے رشتہ داروں کو، قاتل کے قبیلے کو، قاتل کے خاندان کو نہیں مار سکتے آپ، یہ خود ایک جرم ہے اپنی جگہ پر۔ اس کا رائے حل یہی ہے کہ خود ان لوگوں کو یہ شعور آنا چاہیے کہ دنیا کہاں ترقی کر کے پہنچ گئی ہے، اور ہم ابھی جنگوں میں پڑے ہوئے ہیں، ابتدائی قبائلی اور مذہبی جنگوں میں۔ یہ ختم کرنی چاہیے یہ جنگیں، اور ایک دوسرے کا احترام کریں، ایک دوسرے کے حقوق کو مانیں۔ جب اس صدیوں سے اس وادی میں سارے رہ رہے ہیں تو ظاہر ایک دوسرے کو مانو کہ یہ ہمارا بھی ہے، یہ ان کا بھی ہے، یہ حق، یہ راستہ ہمارا بھی ہے، یہ راستہ ان کا بھی ہے، یہ پانی ہمارا بھی ہے، یہ پانی ان کا بھی ہے۔ اگر یہ کوشش کریں کہ ہم ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، پاکستان میں یہ 40 سال فرقہ واریت کی جنگ میں یہی تھا کہ ایک دوسرے کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا ہے، لیکن کیا مٹا سکیں صفحہ ہستی سے؟ ناممکن ہے، نہیں ہو سکتا یہ کام۔ اس لیے یہ جنگیں نہیں ہیں، رائے حل نہیں ہیں جنگیں۔ اور رہبر معظم سے پوچھنا چاہیے باقاعدہ، پارا چنار کے مومنین تو کم از کم ان کے پیروکار ہیں اور مانتے ہیں، انہیں باقاعدہ اس بارے میں وہاں سے رہنمائی لینی چاہیے، وفد جائے، علماء جائیں اور پوچھیں کہ ہم اس قسم کے ماحول میں رہتے ہیں تو ہمارا فریضہ کیا بنتا ہے۔ بغیر پوچھے بھی واضح ہے، لیکن بہتر ہے تسلی مزید کر لیں آپ۔